کل کی خبر ہے، شاید ہمارے ہانگ کانگ کے ایک مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر جوہر علی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہماری اسلامک کمیونٹی کے لیے ایک پہلے ہوتے تھے یہاں ڈاکٹر میحال صاحب، جو پرانے ساتھی بیٹھے ہیں شاید وہ جانتے ہیں، پاکستان کے تھے، کوئین الزبتھ ہسپتال یہ جو جارڈن پہ ہے اس میں ہوتے تھے۔ ہسپتال میں بھی ہماری کمیونٹی کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ پھر قانون مسجد میں انہوں نے ڈسپنسری بنا رکھی تھی، شام کے ٹائم آ بیٹھتے تھے، فری لوگوں کو دیکھتے تھے۔ اور ان کے ساتھ یہ ڈاکٹر جوہر علی بھی ہوتے تھے، ایک اور ڈاکٹر تھے، ہفتہ اتوار کو یہ مسلمانوں کو مفت وہاں بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ جب یہاں نہ سفارت خانے تھے نہ کونسلیٹ تھے سعودی عرب کے، حج اور عمرے کے ہمیں ویزوں کی ضرورت پڑتی تھی تو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بھی ہم انہی ڈاکٹروں سے بنوایا کرتے تھے۔ پھر کونسلیٹ بھی آ گئے، ایمبیسیاں آ گئیں تو بھی انہی سے بنتے تھے۔ ایک خدمات تھیں ان لوگوں کی، جس بندے نے نیکی کی بھی ہو، میرے ساتھ تو ان کی ہمیشہ نیکی ہے، اس بندے کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے، ہمیں بھی اللہ پاک اپنی قوم، اپنے مسلمان بھائی، دوسرے انسانوں کے کام آنے کی اللہ توفیق دے۔ ابھی ہانگ کانگ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، عجیب صورتحال ہے پریشانی کی، اگرچہ اس میں یقیناً ہمارے لوگ ملوث نہیں ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال کسی کی سازش ہے، کیا ہے، کس نے کیا کس نے نہیں کیا۔ تو ہمارے یہ جو ساتھی پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ہانگ کانگ میں، شاید وہ بھی کو ہم سے نالاں نظر آ رہے ہیں۔ خبریں تو آ رہی ہیں کہ مسجدوں پہ یا مدرسوں پہ بھی پہلے کہا گیا کہ ہم یا چنگی مینشن میں یا مسلمان جو ہیں یہاں، انہوں نے ہمارے آدمی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ اگرچہ پھر اس کی تردید بھی آئی، لیکن بہرحال آپ حضرات سے درخواست ہے کہ احتیاط کریں۔ یہ ہمارے کئی وطن ہیں، ایک ہمارا وطن اصلی تو قبر ہے، ایک ہمارا وطن اصلی وہ ہے جہاں ہم نے جنم لیا ہے، ایک ہمارا وطن یہ ہے جہاں آج کل ہم کھانا پانی پینا پی رہے ہیں، سب کچھ یہاں کر رہے ہیں، ایک ہمارا وطن مکہ مدینہ ہے جہاں سے ہم نے کلمہ اور دین سیکھا ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، اس کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، اس کی حفاظت ہماری حفاظت ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ پوری دنیا میں امن اور سکون کے لیے ہم مثال دے کر کہا کرتے تھے کہ ہانگ کانگ سے اچھی جگہ کوئی نہیں کہ جہاں رہنے والے آپس میں مل جل کے رہتے ہیں۔ اب ایک فساد کی جگہ ہے، دعا ہے اللہ اس کو دوبارہ امن کی جگہ بنا۔ ایسی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط کریں تاکہ آپ کی حفاظت رہے۔ کہیں بھی آپ دو چار مل کے بیٹھے ہیں تو ایسی باتیں کرنے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں جو اس ملک کی سیاست میں دخل دینے والی ہوں۔ اپنی مسجدوں کی، مدرسوں کی حفاظت کریں، کوئی پتہ نہیں ہوتا شیطان۔ جیسے گزشتہ دنوں کس نے لکھا سڑکوں پہ اللہ کا نام لکھ دیا، کسی طرح مسلمان جذبات میں آ جائیں، تو یہ شیطان جو ہیں پتہ ان کو کہ مسلمان قوم جذباتی ہے، جلدی جذبات میں آ جاتی ہے، خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ ہم اپنے آپ کو ایک تو جوڑ کے رکھیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس ملک میں امن دے دے۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا شہر ہے، ہم یہاں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، تو اس کی بھلائی، اس کا فائدہ سوچنا بھی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے ملک کی خیر خواہی یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا وطن ہے، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس ملک کا پاسپورٹ جیب میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کہیں کہ جی میرا وطن نہیں، جھوٹ ہے، پاسپورٹ کے لیے ہم نے وطن سمجھا ہے کیا؟ نہیں میرے دوستو،
پرسکون زندگی کے لیے، مذہبی زندگی کے لیے ہمیں آزادیاں ہیں۔ تو بہرحال میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کریں۔ خدا نہ کرے کسی ٹائم بھی یہ چنگاری بھڑک اٹھے تو آپ اور میں سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ اللہ پاک اس ملک کو، ہمیں اور اس ملک میں رہنے والوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، امن اور سکون سے رکھے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔